دل میں کچھ اور ہے. سیاست سے یہ اندرون ٹیبل کے نیچے کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ بھی تو پوری جمعیت کے، پوری جماعت کے، پورے قوم کے امام کہاں ہیں؟ آپ کو بھی پوری قوم کہاں قائد تسلیم کرتی ہے کہ ان کو انٹرویو میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کسی کو کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کو طے کرنے کا اختیار ہمارے اندر نہیں ہے. کو یہ ادھیکار کس نے دے رکھا ہے؟ آپ جس پر چاہیے الٹا پلٹا کمنٹ کر دیجئے. محمود مدنی صاحب اکثر اپنی بات کو واپس لیتے رہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام کی فیلنگ کو سمجھیں گے اور اپنی بات کو واپس لیں گے. محمود مدنی جیسے لوگ بار بار سیاست میں سرخیوں میں آنے کے لیے کبھی اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر صاحب پر کمنٹ کرتے ہیں، کبھی اور کوئی آواز نکالتے ہیں، کبھی اور کچھ بولتے ہیں. محمود مدنی کو اپنی زبان پر تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیش مولانا محمود مدنی نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا جس میں کئی سوالوں کا جواب انہوں نے بخوبی دیا، لیکن 2 سوال ایسے تھے جس پر کافی ویرود ہو رہا ہے. ایک سوال اسد الدین اویسی کے حوالے سے تھا تو دوسرا NRC کے حوالے سے تھا. NRC پر جب سوال کیا گیا تو انہوں نے 2-3 طرح سے اپنی باتیں رکھی. اس وقت ہم بنارس میں ہیں اور بنارس کے مدن پورہ کے علاقے میں ہیں. الگ الگ لوگوں سے، یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سعود ہے. آپ نے بھی مولانا محمود مدنی کا بیان سنا ہوگا، ویڈیو دیکھا ہوگا. NRC کو لے کر جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ NRC کرا لیجئے، کوئی اپنا کاغذ دکھا نہیں رہا تھا اس وقت جو بات ہو رہی تھی، تو کیا لگتا ہے کہ NRC کے سپورٹ میں انہوں نے جو بات کہی ہے کتنی صحیح ہے؟ نہیں، انہیں ایسا بات نہیں کہنا چاہیے تھا. مناسب بات نہیں لگتی مجھے، میرے حساب سے. لیکن ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. نہیں، انٹرویو توڑ مروڑنے کی بات ہے. جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے پورا انٹرویو دیکھا ہے، تو اس میں اسپشٹ روپ سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اسد الدین اویسی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی کہ جو ان کی راجنیتی سے میں سہمت نہیں ہوں، بانٹنے والی راجنیتی کرتے ہیں، ان کی راجنیتی سے جو ہے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، محمود مدنی صاحب ہمارے بھی بڑے ہیں اور اویسی صاحب بھی ہمارے بڑے ہیں. جب مسلمانوں میں 2 گٹ کسی بھی طرح سے ہو تو ایک گروپ کے مکھیا کو دوسرے گروپ کے اس طرح سے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ سوچنا ہے کہ اس طرح سے پلیٹ فارم پہ آ کر کے RSS کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ابھی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک بڑی تنظیم کے وہ رہبر ہیں، وہ ادھیکش ہیں، اور اس طرح کی بات کرے تو مسلمانوں کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، محمود مدنی صاحب اکثر اپنی بات کو واپس لیتے رہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام کی فیلنگ کو سمجھیں گے اور اپنی بات کو واپس لیں گے. ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ ایسا کرتے رہتے ہیں. پچھلی بار بھی ایسا ہوا ہے. اویسی صاحب کے بارے میں کچھ بول دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی اختیار نہیں تھا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. تو ایسا وہ سجن آدمی ہے، وہ واپس لے لیں گے مجھے لگتا ہے. مولانا محمود مدنی کا جو بیان وائرل ہو رہا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا NRC کو لے کر اور اسد الدین اویسی کے حوالے سے، آپ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا؟ دیکھیے، مولانا کا جو NRC کے تعلق سے بیان ہے وہ کھلا ہوا بیان ہے کہ NRC انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ NRC لاگو ہونی چاہیے. لیکن مولانا کے کوئی یہ بات پتہ ہے اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ موقف ہے کہ NRC مسلمانوں کے حق میں کہیں سے مناسب نہیں. لہٰذا مولانا کے بیان کہیں سے درست نظر نہیں آتا. مولانا کی اس بات سے عوام میں بھی کافی روش ہے اور نا اتفاقی تو بہرحال ہے مولانا کے خصوصی اس بیان سے. اور رہی بات اسد الدین اویسی صاحب کی، اس پہ تو اسد الدین اویسی صاحب اس وقت مسلمانوں کی جس طریقے سے آواز بنتے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ نے یہ بھی سنا کہ دارالعلوم کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ مولانا صاحب کو اس طریقے کے بیان سے گریز کرنا چاہیے. اور مولانا کی باقی اپنی شخصیت اپنی جگہ پر ہے، ان کی خدمات اپنی جگہ پر ہے، ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان دونوں باتوں سے عوام میں کافی نا اتفاقی ان کو لے کر. لیکن ایک چیز عوام سے ہم بھی یہ کہیں گے کہ بڑوں کی بات سے آپ رد کریں تو ان کی شخصیت کو مجروح نہ کریں، ان کے رتبے کو، ان کے پوسٹ کو یا ان کی خدمات کو بالکل بالائے طاق کر کے اپنے جذبات کا خیال نہ کریں، اظہار خیال نہ کریں. کیونکہ ہم یہ لگاتار دیکھتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر چیزوں کو جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. مولانا اس طرح کے انسان نہیں ہیں. بالکل مولانا ہیں، انسان ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرویو میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کسی کو کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کو طے کرنے کا اختیار ہمارے اندر نہیں ہے. آپ پیچھے ہمارے اکابرین میں بھی دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہمارے بڑوں نے غیروں کے سامنے مصالحت کے نظریے سے باتوں کو رکھا ہے
اس میں سے بسا اوقات فائدہ ہوتا ہے، بسا اوقات نقصان ہوتا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی نیت سے اگر مولانا کہیں جاتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا کو اپنی بات پورا کسی بھی پلیٹ فارم پر رکھنے کا حق ہے، اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، اور اسی طریقے سے عوام کو اس سے اتفاق اور اختلاف رکھنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان مفتی شمیم صاحب ہیں، جو بنارس میں کاشی ودیا پیٹھ عیدین کے امام ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے حضرت آپ کا۔ کیا کہیں گے آپ ان سارے معاملوں پہ؟ اب یہ محمود مدنی صاحب جو مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آئے دن یہ خبروں کی سرخی میں رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہیں جو دیش کا مسلمان یوا ان کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں شیوا جی مہاراج کو اتنا نمبر دے رہا ہوں اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا نمبر دے رہا ہوں۔ سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ اس قدر نمبر بانٹنے پر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان کو یہ ادھیکار کس نے دے رکھا ہے کہ آپ سب کو نمبر بانٹیے؟ آپ جس پر چاہیے الٹا پلٹا کمنٹ کر دیجئے۔ حیرت مجھے ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جمعیت علماء کی آزادی ہند کے بعد سے پکار یہ ہے، آواز یہ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء سیاسی پارٹی نہیں ہے اور سیاست سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ محمود مدنی جیسے لوگ بار بار سیاست میں سرخیوں میں آنے کے لیے کبھی اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر صاحب پر کمنٹ کرتے ہیں، کبھی اور کوئی آواز نکالتے ہیں، کبھی اور کچھ بولتے ہیں۔ تو جب جمعیت علماء کا تعلق سیاست سے نہیں ہے تو اس طریقے سے سیاست میں آ کر کے اچھال پیدا کرنا اور اس میں سرخیوں میں بنے رہنے کی کوشش کرنا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بات تو یقیناً غلط ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ زبانی صرف الفاظ ہیں، حقیقت میں دل میں کچھ اور ہے۔ سیاست سے یہ اندرون ٹیبل کے نیچے کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا رہے ہوں گے، وہ تو یہی جان سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے جو انہوں نے اس کے سپورٹ میں بھی بات کی کہ پورے دیش میں کرا لیجیے بہت ہی تعجب خیز بات ہے کہ یہ بیان میں نے محمود مدنی صاحب کا سنا کہ این آر سی کے میں فیور میں ہوں اور این آر سی آنی ہی چاہیے۔ این آر سی آسام میں آوے تو جب این آر سی آئے گی تو آسام ہی میں صرف کیوں آوے، پھر تو ان کے گھر بھی آوے۔ یہ بات جمعیت علماء کے دو گروپ میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ بھی شاید محمود مدنی صاحب ہی کا انہی راجنیتک خیالات کے نتیجے کا اثر ہے جو آج دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک کے صدر خود ان کے چچا ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، یہ ان سے ایک مرتبہ دریافت کر لیں کہ کیا جمعیت علماء کا یہ موقف ہو چکا ہے کہ این آر سی پورے ملک میں آوے، یا یہ اپنی کسی ذاتی منفعت اور فائدے کی خاطر یہ بیانیہ جاری کر رہے ہیں کہ این آر سی آنی چاہیے۔ یہ تو خود انہی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جمعیت علماء کا موقف ہے یا محمود مدنی کی ذاتی رائے ہے، یہ ان سے سوال ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے کہ بڑی جماعت ان کو اپنا رہبر مانتی ہے؟ مجھے ان لوگوں پر جو محمود مدنی کے چھتر چھایا میں رہ کر کے سیاست کی روٹیاں سیک رہے ہیں اور محمود مدنی کو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی کا رحمۃ اللہ علیہ کا بدل بتاتے ہیں، وہ شاید محمود مدنی کو کسی گڈھے کی طرف لے جا کر چڑھا کر پہنچانے کی سیاست کر رہے ہیں، جبکہ مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاہدین آزادی ہیں،
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ملک عجم ہی کے نہیں، ہندوستان ہی کے نہیں، بلکہ پورے عالم عرب کے شیخ الاسلام مانے گئے ہیں، جنہوں نے 17-18 سال مسجد نبوی میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث دی ہے۔ ایسی شخصیات کا بدل بنا دیا جن کے خود بھی تعلیمی معیار کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں آخری لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمود مدنی کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اسد الدین اویسی کو آندھرا اور تلنگانہ سے باہر آنے نہیں دوں گا، مہاراشٹرا میں آنے نہیں دوں گا، یو پی میں داخل ہونے نہیں دوں گا، جبکہ ان سے یہ پوچھے کہ یہ روکنے کا اور نہ آنے دینے کا یہ ادھیکار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اتنی بڑی پاور آپ کو کس نے سونپا ہے کہ آپ فلاں کو آنے نہیں دیں گے، فلاں کو داخل ہونے نہیں دیں گے؟ جبکہ ان سے یہ سوال ہوتا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، سوال اس بات کا ہوتا ہے آپ بھی تو پوری جمعیت کے، پوری جماعت کے، پورے قوم کے امام کہاں ہیں؟ آپ کو بھی پوری قوم کہاں قائد تسلیم کرتی ہے کہ آپ پوری قوم کے قائد اور سربراہ ہیں کہ آپ جو فیصلہ کر لیں گے مسلمان اسی کو حرف آخر سمجھ لے گا؟ اس لیے محمود مدنی کو اپنی زبان پر تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسپیچ از سلور، سائلنس از گولڈن۔ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سائلنٹ بھی رہیں، سنیں، سمجھیں اور اپنی سمجھداری کا ثبوت قوم کے سامنے پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ جیسے یہ پیچھے بولتے چلے آئے ہیں، بہت ساری غلط بیانی ان سے ہوتی رہی ہے جس پر انہوں نے کچھ پر معافی بھی مانگی ہے۔ بہتر ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اس مسئلے پر پورے ملک کے اندر جس خلفشار کا شکار ہو رہے ہیں ان کو جلد از جلد اپنی بات کو واپس لے کر معافی نامہ پیش کر دینا چاہیے۔ امید ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔